الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ہم سب کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے چونکہ ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اسی لیے ہم میں سے
ہر انسان اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق گزرے. ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیں اور ہم سب ہمیشہ اس کی عبادت کے لیے ہمارا دل کوشاں رہے. ویسے تو اللہ رب العالمین کی عبادت بندوں پر سال کے 12 مہینے فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض حسین اور اچھے بہترین موقع بھی عطا کیے ہیں جن میں ہم انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے مزید کمر بستہ ہو جانی چاہیے اور مختلف طریقے سے عبادت کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی مبارک موقع میں سے ایک موقع ہے عشرہ ذی الحجہ. چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، ممکن ہے کہ آج چاند بھی دکھ جائے اور کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے. ویسے تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، تعظیم والا ہے، لیکن اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا یہ 10 دن ہے. کیونکہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں انہی 10 دن کے اندر اکٹھا ہو گئی ہیں. سب سے بڑی عبادت مناسک حج کی ادائیگی، اسی طریقے سے قربانی، نماز، روزہ، اور اسی میں یوم عرفہ کا دن یعنی نویں ذی الحجہ کا دن بھی ہے. تو یہ عشرہ، یہ شروع کے 10 دن، یہ افضل الایام میں سے ہیں، بہترین دنوں میں سے ہیں. اور اس بات کی شہادت، گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث مبارکہ میں دی ہے. اور ہم اور آپ ان 10 دنوں کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو ہم اپنے سامنے اللہ رب العالمین کی قرآن مجید سے ایک آیت بھی اپنے سامنے رکھیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. جمہور علماء کرام کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی الایام العشر. اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت، کی گئی نیکیوں سے بڑھ کر کے کوئی اور نیکی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. جتنی عبادت، جتنا محبوب یہ 10 دن ہے، اس میں کی گئی نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کو اور دوسرے دنوں میں کی گئی عبادت اور نیکی محبوب نہیں ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی بہترین عمل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں
إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. ہاں لیکن وہ انسان جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو اور نکلنے کے بعد اپنے مال، اپنی جان، اپنی جانور، کسی بھی چیز کو لے کر کے واپس نہ آیا ہو، ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا اور شہید ہو گیا اپنی جان مال کے ساتھ، تو اس کا عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. ورنہ کوئی بندہ جہاد میں نکل جائے واپس آ جائے، وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی اور ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اسی لیے ہم انسانوں کی زندگی میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانیں، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. جس طریقے سے رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو تمام ضروریتوں سے فارغ کر کے رمضان کے لیے تیار کر لیتے ہیں. رمضانوں میں ہماری مسجدوں کا حال بہت ہی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ نماز کا تعلق ہو، روزے کا تعلق ہو، کسی بھی طریقے سے لوگ مسلمان رمضان کے مہینے میں نیکی اور عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت، اس میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، لیکن ہم مسلمان ان 10 دنوں کے اندر غفلت کے شکار نظر آتے ہیں. یہ 10 دن ہماری زندگی میں یوں ہی آتا ہے، یوں ہی گزر جاتا ہے، ہم مسلمان اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں. لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کے پورے مہینے کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے ہیں، اس سے بہتر یہ 10 دن ہیں. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہو، ان کاموں کو ہم ان میں کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ محبوب عمل ہے، یہ محبوب دن ہے. اس میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور آپ کے سامنے ایک اور بات ذکر کروں کہ ہمارے اسلاف نے، سمجھنے والوں نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو یہاں تک سمجھا ہے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال جو اتنے زیادہ محبوب ہیں وہ کسی اور دن میں نہیں ہیں. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر انسان رمضان کی آخر کی 10 دنوں میں جو عبادت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان کی آخر کی 10 راتیں افضل ہیں. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں قیام اللیل، اس میں شب قدر کی رات آتی ہے، اور دن کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ، یہ عشرہ ذی الحجہ محبوب ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ اور دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل میں سے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول اور مشغلہ بنا لیں. ہم رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے عبادت کر رہے تھے کوشش کریں وہی عبادتوں کو، انہی عبادتوں کو ہم ان 10 دنوں میں کرنے کی کوشش کریں. جب ہمارے سامنے ان 10 دنوں کی فضیلت واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت کو ذکر کر دیا ہے، اور یہ مہینہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہمارے اوپر آنے والے ہیں. بہت ممکن ہے کہ آج مغرب کے بعد سے وہ 10 دنوں کا آغاز ہو جائے، وہ 10 دن ہمارے اوپر آ جائے. اللہ رب العالمین کی خوش قسمتی ہماری اور آپ کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی میں یہ 10 دن عنایت کرنے جا رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا استقبال جذبہ عمل کے ساتھ کریں، اس امید اور اس توقع، اس لگن کے ساتھ استقبال کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. ان 10 دنوں کو بقیہ دنوں کے طریقے سے
بیجا اور غلط کاموں میں مصروفیات میں نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے محبوب عمل، ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا جو ان 10 دنوں کے اندر محبوب عمل ہیں، اور ان عمل کو ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ان 10 دنوں میں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے وہ ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ مناسک حج، اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے، اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، اس کی زندگی میں یہ موقع آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سنت رسول کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق دے دی، اس نے عمرہ بھی ادا کر لیا، تو پھر ایسے انسان کا جزا، ایسے انسان کی جزا، ایسے انسان کے لیے جو بدلہ ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کیے گئے گناہ، ان کے درمیان کی گئی نیک عمل اللہ رب العالمین محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین ان عمرے کے درمیان کی گئی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، ان عمروں کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے صرف اور صرف جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مقبول، یعنی ایسا حج جو سنت رسول کے مطابق ہو، ایسا حج جو سنت رسول کے مطابق ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، حرام مال سے حج نہ کیا گیا ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، تمام گناہوں سے پاک ہو، بر اور نیکی سے بھرا ہوا حج۔ اگر کوئی بندہ حج مبرور کرتا ہے، ایسا حج ہے اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بدلہ دینے والا ہے اس کو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر کما ینفی الکیر والخبث، کہ بندو، لوگوں، تم لگاتار پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے لوہار جب دیکھتے ہو کہ اس کی بھٹی کے اندر اس کے لوہے سے کس طریقے سے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بندے کا حج کرنا اس کے جسم سے، اس کے بدن سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں کی گئی اعمال سب سے بڑا حج کی ادائیگی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال سے نوازا ہے، ہمارے پاس اسباب ہیں، ذرائع ہیں، تو ہم حج کرنے میں تاخیر نہ کریں بلکہ حج کرنے میں جلدی کریں، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے اعمال، دوسرے نمبر پر روزہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمالوں میں سے ایک محبوب عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اگر ہم ایک روزہ رکھ لیں، ہمارا ایک روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بن جائے، قبول ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ اور اس کے اجر کے بارے میں کیا کہنا، اس کے اجر کے بارے میں کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اخلاص کی بنا پر، اس کی جو نیت ہوگی اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جس قدر چاہے اجر و ثواب سے نواز سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھیں، چاہے تو ہم پہلی ذوالحجہ سے لے کر کے 9ویں ذوالحجہ ان 9 دنوں لگاتار روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر ہم 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم یوم عرفہ جسے 9ویں ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس دن ہم اور آپ ضرور روزہ رکھیں، اور اس دن کے روزہ رکھنے کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ میں یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے
اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، نبی ذوالحجہ کا روزہ رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہترین موقع ہماری زندگی میں آیا ہے میرے بھائیوں، ایک سال کے اگلے ایک سال کے پچھلا گناہ معاف ہونے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کوشش کریں تو پورے 9 دن روزہ رکھیں، یا کم سے کم نبی ذوالحجہ جسے بقرعید سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، آپ اس دن ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ نماز تو ویسے پوری زندگی ہر حالت میں ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن کچھ خاص ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکیوں کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے تو لہذا ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں فرض نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ سنن و رواتب، سنت اور نفل کا بھی اہتمام کریں، سنت اور نفل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه، کہ میرا بندہ فرض چیز کے ادا کرنے کے بعد، فرض نمازوں کے ادا کرنے کے بعد اگر میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے تو وہ نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے۔ لہذا ہم اور آپ ان 10 دنوں میں فرض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ نفلی نمازیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو ذکر کی ہے کہ ایک دن کے اندر جو 12 رکعتیں سنت رواتب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں، اس لیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جس نے ایک دن میں 12 رکعت من صلی 12 رکعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس نے ایک دن کے اندر 12 رکعت سنت مؤکدہ فرض کے علاوہ ادا کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ تو ذرا غور کریں، ہمارے پاس 9 دن ہیں، اگر 9 دن لگاتار روزانہ اگر ہم ان 12 رکعات ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 9 محل یا یوں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا محل ہمارے اور آپ کے لیے تعمیر کرے گا۔ تو لہذا ان 10 دنوں کے اندر ہم نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرور نفلی نمازوں کا، سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال وہ ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات بھی ضرور کریں، جیسے رمضان آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر بھی ہم کوشش کریں ہم سے جو ہو سکے ہمارے آس پڑوس میں دیکھ لیں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان پر جا کر خرچ کریں، ان کو دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صدقہ و خیرات کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ او ایمان والو، او لوگو، تم اللہ رب العالمین نے جو تم کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، اور اس دن کوئی سفارش کام آنے والا نہیں ہوگا، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ظالم ہونے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے اندر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اور آپ صدقہ و خیرات کا ضرور اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ کثرت کے ساتھ ہم اور آپ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ ذکر کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ یا اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل بیان کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب دن یہ 10 دن ہیں، اور ان میں تم اللہ رب العالمین کی تحمید، تسبیح اور تحلیل بیان کیا کرو، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، یہ تکبیرات ہیں، اس کو تم پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے تکبیرات کے اور بھی دوسری تکبیرات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر
کہ اللہ رب العالمین کو محبوب 4 تکبیرات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس تکبیر کو بھی یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے وہ تکبیر جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان تکبیرات کو آپ پڑھیں، سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس کے علاوہ جو ذکر کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی آپ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، آپ اس کو بیان کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین موقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر وہ جو عیدین کی تکبیرات ہوتی ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ پہلے جیسے ہی چاند دکھ جائے ذی الحجہ کا، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم سب کو یاد ہوگی، ہم اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیں ان 9 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جیسے ہی عرفہ کا دن آ جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن آ جائے، فجر کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک، اس دن تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ان تکبیرات کا اہتمام کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ لوگ بازاروں میں جایا کرتے تھے، بازاروں میں جا کر کے آواز کے ساتھ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، جس سے دوسرے لوگ سن کر کے بھی ان کی زبان پر تکبیرات جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو لہذا ہمارا عمل ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تسبیح اور تحمید اور تحلیل اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی بیان کریں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مشکلات ہو، ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین 10 دن ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اور آپ ان 10 دنوں کو ایسے جانے نہ دیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جو پریشانی ہو، جو دقت ہو، اللہ رب العالمین ضرور بضرور اگر اس نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اگر دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو ضرور بضرور دور کر دے گا۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن ضرور دعا کریں، یوم ذی الحجہ کے دن ضرور دعا کریں، اس لیے کہ اس دن کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن آزاد کرتا ہے، اتنا کسی دن آزاد نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہم دعا کریں، کیا پتہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمیں بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے۔ کیا پتہ ہمارا شمار جہنمیوں میں ہو چکا ہو اور دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنمیوں سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ بہترین موقع ہمارے پاس ہے، ہم ان 10 دنوں کا بہترین طریقے سے استقبال کریں، استعمال کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی نیکی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کی عبادت میں اپنے ان 10 دنوں کو جانے دیں۔ اور ایک آخری چیز بیان کروں گا کہ جو بھی بھائی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اور جن کا ارادہ قربانی کرنے کا نہ ہو، یعنی جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ممکن ہے کہ شام میں چاند نظر آ جائے، تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی جن کو بال کٹوانے ہو، ناخن وغیرہ ہو، جس چیز کی صاف صفائی کرنی ہو، وہ شام سے پہلے کروا لیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کو اپنے نام سے قربانی کرنی ہے وہ تو کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں، یا تو آپ چاند دیکھنے سے پہلے کاٹ لیں یا پھر چاند نکلنے کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے دن۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اگر خلوص اور خالص نیت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ان اعمال کو نہیں کرتے ہیں، اپنے بال کو نہیں کاٹتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ان کو بھی ثواب دے گا۔ بہت سارے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ کوشش کریں، ہم دیکھیں اگر ہمارے گھر میں جا کر کے اس بات کی تلقین کر دے، تعلیم دے دے کہ آج شام سے پہلے جو صاف صفائی کرنی ہے اس کو کر لیں، ورنہ عید الاضحیٰ کے بعد جا کر کے ہم آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں ان 10 دنوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 10 دنوں کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور بہترین طریقے سے خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں کا استقبال کرنے، ان میں جو بھی نیکی کے طریقے ہو سکتے ہیں، جو بھی عبادت کے طریقے ہو سکتے ہیں، ان کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الاولین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔